تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں میری آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ مدینہ یاد آتا ہے۔ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں آپ؟ آپ نے شادی کی ہے یا ابھی کرنی ہے؟ یہ سوال فرسٹ ٹائم آپ نے کی ہے بہلول بھائی، بہت سارے انٹرویو پہلے بھی میرے ہو چکے ہیں، لیکن اچھا ہے ایک نیا سوال۔ اتنا خوبصورت آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، مجھے بتائیں کہ آپ کے فیورٹ نعت خواں کون ہیں؟ مجھے بتائیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کلام پڑھ رہے ہوں اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں میں ایک وجد طاری ہو جائے اور ان کو وہ مدہوش سے ہو جائیں؟ دیکھیں بہلول بھائی، یہ تو حضور کا ذکر ہی ایسا ہے، یہ جہاں بھی کیا جائے لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں، پھر وہ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں بہلول مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم نیوز۔ آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، تحصیل کھاریہ کی بات کریں تو بھی ان کا بہت بڑا نام ہے، ڈسٹرکٹ گجرات کی بات کریں تو بھی بہت بڑا نام ہے، ڈویژن کی بات کریں گجرانوالہ کی پھر بھی ان کا بہت بڑا نام ہے۔ پنجاب کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو نمایاں ناموں میں ان میں بھی ایک نمایاں نام جن کا نظر آتا ہے۔ اگر آپ ملکی لیول کی بات کریں تو پورے ملک میں گلی گلی میں کوچے کوچے میں ہر شہر میں وادی میں ہر بستی میں انہوں نے جا کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی ہے۔ ان کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے کلام پڑھا ہے۔ خواتین و حضرات، بچپن سے لے کے ابھی تک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ سفر کا آغاز کیسے ہوا، کیا کیا واقعات آئے جب آپ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، کون کون سا کلام ان کو پسند ہے، ان کے فیورٹ کون ہیں جو نعت خواں ہیں، سب سے پہلا کلام انہوں نے کون سا پڑھا ہے؟ ہر ایک مقام سے ہے اونچا مقام ان کا۔ دوسرا ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ خواتین و حضرات، میرے ساتھ موجود ہیں قاری جنید بغدادی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ پورے ملک میں آپ نے ایز اے نعت خواں پرفارم کیا ہے، مجھے بتائیں سب سے پہلی نعت جب آپ نے آغاز کیا نعت خواں کا، نعت پڑھنی آپ نے شروع کی، اس روحانی سفر کا جب آپ نے آغاز کیا، سب سے پہلی نعت آپ نے کون سی پڑھی تھی اور کدھر پڑھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بی ایم نیوز کا شکر گزار ہوں، آپ بہلول بھائی کا، آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا، موقع دیا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے کلام میں نے 5 کلاس کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک کلام تھا، بہت خوبصورت کلام، تو وہ کلام میں نے اپنی جب آغاز میں ہی بچپن میں مجھے بہت شوق تھا، بہت جنون تھا نعت شریف پڑھنے کا، تو سٹارٹنگ میں سب سے پہلے جو میں نے کلام پڑھا تھا وہ کلام ہے ہر ایک مقام سے ہے اونچا مقام ان کا۔ یہ کلام میں نے پڑھا تھا اور میں تھوڑی جھجک محسوس کرتا تھا سٹارٹنگ پہ نا، تو لیکن ہماری مسجد میں سالانہ محفل ہوتی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پہ، تو محفل سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی میں نے مائک سپیکر آن کیا اور پھر میں نے کلام پڑھنا شروع کر دیا، ہر ایک مقام سے ہے اونچا مقام ان کا۔ تو جب یہ پڑھ کے میں گھر آیا نا بہلول بھائی، تو پوری گلی میں شور مچا ہوا کہ جنید نے نعت پڑھی ہے، جنید نے نعت پڑھی ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام کیا میں نے، تو حالانکہ میں جھجک محسوس کرتا تھا کہ میں کیسے پڑھوں گا، تو وہ تو اس وقت عوام
عوام نہیں تھی بیٹھی، خالی مسجد پڑی تھی، ابھی وہ تیاری وغیرہ کر رہے تھے، تو میں نے وہ مائک آن کر کے پڑھا کلام. اس کے بعد گلی میں آیا، شور مچا ہوا، گھر والے بڑے خوش، سارے بڑے خوش تھے کہ جنید نے بڑا اچھا کام کیا، اس نے نعت شریف پڑھی ہے، کیونکہ وہ میں نے فرسٹ ٹائم پڑھی تھی. تو اس کے بعد پھر مجھے بہت اچھا لگا کہ مجھے تو بڑی میری حوصلہ افزائی کی گئی ہے. اس کے بعد اس فیلڈ کو میں نے اپنا لیا پکا، وہاں سے لے کے ابھی تک یہ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. صادق ہیں وہ، امی ہیں، احمد ہے نام ان کا. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. میں آغاز میں ہی آپ سے وہ کلام ضرور سننا چاہوں گا جو آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا. جی بالکل، مجھے ابھی تک وہ کلام کا شعر بھی یاد ہے اور اس کی طرز بھی یاد ہے. ہر ایک مقام سے ہے اونچا مقام ان کا، ہر ایک مقام سے ہے اونچا مقام ان کا. صادق ہیں وہ، امی ہیں، احمد ہے نام ان کا، ہر ایک مقام سے ہے اونچا مقام ان کا. خواتین و حضرات، یہ پہلا کلام ہے جو انہوں نے اپنے کیریئر میں، اپنے اس روحانی سفر کے آغاز میں انہوں نے پڑھا تھا اور ان کا بہت وائرل ہوا تھا. انہوں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ محلے میں، شہر میں، اپنی برادری میں، اپنی فیملی میں ہر جگہ پہ دھوم اٹھی تھی. ایک آواز بلند ہو رہی تھی کہ جنید بغدادی، جنید نے یہ نعت پڑھی تھی. میں رک یہاں پہ اس لیے گیا ہوں، اس وقت یہ صرف جنید تھے. اچھا، جنید بغدادی اور جنید، مطلب یہ جو آپ کا نام ہے، یہ تخلص ہے، یہ کیسے ملا آپ کو؟ یہ کب آپ نے یہ رکھا؟ بالکل بلول بھائی، آپ نے یہ سوال بھی بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے میرا نام لیتے ہی میرے نام کے ساتھ بغدادی پکار دیا. اس وقت میرے نام کے ساتھ یہ اٹیچ نہیں تھا بغدادی، خالی جنید ہی تھا. تو یہ تو بغدادی جو نسبت ہے اور یہ جو تخلص ہے، یہ مجھے بعد میں ملا تھا جب میں اس فیلڈ میں آ چکا تھا اور بہت ساری پھر میں نے محفلیں پڑھنی شروع کر دی تھی. تب جا کے یہ پھر ہم ایک آزاد کشمیر والی سائڈ، مجھے یاد ہے کھوئی رٹا ایک علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، اور وہاں پہ ہم ایک عرس شریف کی محفل پہ گئے تھے. وہاں پہ ہم نے 2 دن سٹے کیا اور وہ 2 دن لگاتار وہ محفل ہوتی ہیں. تو وہاں پہ بہت بڑے ایک سید ہیں، مرد قلندر تھے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، جو وہاں کے گدی نشین ہیں. نعتیں پڑھی وہاں پہ، تو وہ بڑے پیار سے مجھے نا، جب ان کو پتا چلا کہ میرا نام جنید ہے، تو وہ بار بار مجھے بڑے پیار سے کہتے تھے اچھا 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 جنید بغدادی، کیسے ہو جنید بیٹا، جنید بغدادی، اس طرح کر کے نا وہ مجھے پکارتے رہے. مجھے خود بڑا اچھا لگا، تو انہوں نے پھر مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا آپ یہ اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کر لو، حضرت جنید بغدادی. ان بزرگوں کے نام کی نسبت کی وجہ سے بھی یہ مجھے نام میرے ساتھ اٹیچ ہوا. اور پھر جب میں نے یہ بغدادی اپنے نام کے ساتھ لگایا تو الحمدللہ بغدادی پورے پاکستان میں ہوئی ہے، اور ابھی تک ماشاءاللہ پوری دنیا میں یہی نام میرا جو کہ مشہور ہوا، جس نام سے میں فیمس ہوں، جنید بغدادی. پوری دنیا میں جہاں پہ میں محفل پہ جاتا ہوں، نقیب محفل، شاہنشاہ نقابت، جتنے بھی بڑے نقیب ہیں، چاہے وہ تسلیم احمد صابری صاحب ہیں، چاہے وہ الحاج افتخار احمد رضوی صاحب ہیں، جتنے بھی بڑے نقیب ہیں، ان کی نقابت میں الحمدللہ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور وہ یہی نام لے کے مجھے مائک پہ بلاتے ہیں. تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں میری آنکھیں. مجھے بتائیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کلام پڑھ رہے ہوں اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں میں ایک وجد طاری ہو جائے اور ان کو وہ مدہوش سے ہو جائیں؟ دیکھیں بہلول بھائی، یہ تو حضور کا ذکر ہی ایسا ہے، یہ جہاں بھی کیا جائے لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں، پھر وہ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں. تو بہت ساری ایسی جگہیں ہوئی ہیں، محفلیں
جہاں پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ وجد میں آئے ہیں، مکمل ویڈیوز موجود ہیں، بہت سارے لوگ جن پہ کیفیت بنی ہے۔ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جو ہم خود بھی کبھی نعت پڑھتے پڑھتے ہمیں خود کیفیت آئی ہے، اور کافی لوگوں کی آنکھوں میں ہم نے آنسو دیکھے ہیں۔ یہ میں کہوں گا کہ اپنی فیلڈ میں میں نے بہت ساری لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں اپنی پڑھائی کے دوران۔ جی جس کا سہارا ہے دونوں ہاتھ اٹھائیں لہرائیں کہیں نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ اچھا میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ جو کلام تھا، وہ جو الفاظ تھے بندے میں یا لوگوں میں وجد طاری ہوا تھا، وہ بھی آپ ہمیں سنانا چاہیں۔ ویسے تو بے شمار کلام ہیں جی، لیکن ایک کلام مجھے یاد ہے، وہ مدینہ پاک کے حوالے سے بہلول بھائی کلام تھا، مدینہ یاد آتا ہے۔ تو مدینہ کس کو یاد نہیں آتا؟ الحمدللہ ہم خود تڑپ رہے ہیں۔ میں نے یہ کلام پڑھا تھا جس میں ایک شعر آتا ہے، تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہیں میری آنکھیں۔ وہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں طرز میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں میری آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں میری آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام، اور آپ کی آواز میں درد ہے، لوگ کس طرح سے نہ وجد میں آئیں، بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا۔ سوال ہوتا ہے، آپ پہ بھی ہوا ہوگا، میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں آپ نے شادی کی ہے یا ابھی کرنی ہے؟ یہ سوال فرسٹ ٹائم آپ نے کی ہے بہلول بھائی۔ بہت سارے انٹرویو پہلے بھی میرے ہو چکے ہیں، لیکن اچھا ہے ایک نیا سوال۔ تو بے شک الحمدللہ میں میرڈ ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ابھی ان میرڈ ہوں اور میری شادی نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے پہلی اولاد ہی ہے جو ہے وہ بیٹی کی رحمت سے نوازا ہے۔ فرسٹ ربیع الاول میلاد شریف جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، سٹارٹ ہو گیا، تو فرسٹ ربیع الاول کو جو ہے میری بیٹی کی ولادت کا دن ہے الحمدللہ۔ بہت خوبصورت بات ہے، یعنی نسبت آپ کی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو آپ کی اولاد بھی ان کے ذکر کی جو مخصوص مہینہ ہے، ان کی اولاد کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں آپ کی بیٹی بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی ہے۔ اچھا مجھے بتایا، آپ محرم الحرام نزدیک ہے، اور میں آپ سے یہ بھی سننا چاہوں گا کہ کوئی امام حسین بادشاہ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی کلام آپ ہمیں سنائیں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے در کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، آل نبی کا پیار ہے،
ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز، اتنا خوبصورت آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کے فیورٹ نعت خواں کون ہیں؟ ویسے تو بہلول بھائی حضور کی تعریف کرنے والے سارے ہی اچھے ہیں، جتنے بھی نعت خوان ہیں سارے ہی اچھا پڑھنے والے ہیں، لیکن میں اپنی فیلڈ میں جو مجھے پسند ہے میں ضرور نام لوں گا۔ سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہیں واکنڈ سے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، کلاسیکل پڑھتے ہیں، ہم خود ان کو سنتے ہیں، بذاتے ہم ان کے خود فین ہیں۔ اور خالد حسنین خالد صاحب جو کہ اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں، بہت اچھا پڑھنے والی شخصیت، میری دعا ہے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کراچی کے ایک نعت خوان تھے ذوالفقار حسینی صاحب، جن کا ایک کلام بہت مشہور ہوا تھا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں۔ اچھا، میں اب آخر میں یہ چاہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام بادشاہ کی شان میں بھی آپ ہمیں کچھ سنائیں۔ پڑھنا کشیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا کشیدہ حق دے ولی دا، مل کے سناو نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ ایک عام بالے ایک ہاس بالے، او جیڑا ہاس بالے سیدہ دلالے، ایک عام بالے ایک ہاس بالے، وہ جڑا ہاس بالے زہرا دلالے، بازو کٹائے حیدر دلال نے، بازو کٹائے حیدر دلال نے، بازو کٹائے حیدر دلال نے۔ اللہ تعالیٰ کی سبحان متبرک اور عظیم الشان ذات آپ کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ مولا علی علیہ السلام، امام حسین بادشاہ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جو روزے اقدس ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ سے اس سب جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ نے بی ایم نیوز کو ٹائم دیا۔ حیدر دلال نے، اور امید کرتا ہوں کہ خوب روحانی کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بی ایم نیوز۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے،